سورة حامیم السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ سورة حامیم السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، یعنی یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی سب کی سمجھ میں آنے والی ہے۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس کی روگردانی کی ہے، یعنی اکثر لوگ منہ موڑے چلے جا رہے ہیں اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ اکثر لوگ اس کتاب کو سن کر بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے اندر کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اس کو سمجھیں یا اپنے دل میں اس کو جگہ دیں۔ ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، یعنی اس دین کی دعوت نے ہمارے درمیان ایک جدائی ڈال دی ہے اور ہم ایک دوسرے سے ایلین ہو گئے ہیں۔ فعمل اننا عاملون، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں، یعنی اب ہمارا راستہ ایک تو رہا نہیں، ہمارے تو راستے جدا ہو گئے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ اے نبی ان سے کہیے میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، تزکیہ نہیں کرتے، نہ اپنی جان کا، نہ مال کا، نہ عقیدے کا، اور آخرت کے منکر ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اس رب سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں،
اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے اس کا سامان خوراک مہیا کر دیا، یعنی سب کے لیے روزی کا سامان اس نے پیدا کر دیا. یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے. سبحان اللہ. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا. اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، بن جاؤ، پیدا ہو جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو. دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح، اطاعت کرتے ہوئے، آپ کی بات مانتے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہ ثم استوى الى السماء، یہ کہتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اور پانی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور پیدا نہیں کیا تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو پانی سے دھواں نکالا، پانی سے دھواں نکالا، گیسز بنی. پھر جب وہ اونچا ہو گیا تو پانی کو خشک کر دیا اور اس کو زمین بنا دیا. پھر اس کو پھاڑا اور اس سے 7 زمینیں بنائی. جب اللہ عز و جل ان چیزوں کو بنانے سے فارغ ہو گیا، جو بھی اس نے پسند کی بنانی، تو عرش پر مستوی ہو گیا. تو بہرحال یہ کچھ اسلاف کے اقوال ہیں. فَقَضَاهُنَّ، تب اس نے بنا دیا ان کو 7 سماوات فی یومین، 2 دن کے اندر 7 آسمان، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا. ہر آسمان کو بتا دیا کہ اس میں کیا کیا ہوگا. اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا. رات کے وقت آسمان کو دیکھیں تو کتنا حسین نظر آتا ہے، اور خصوصاً اگر آپ جہاز میں ہو، فلائٹ پر ہو اور رات کا وقت ہو اور آپ ونڈو سے باہر دیکھیں تو ایک عجب منظر نظر آتا ہے. یعنی چونکہ آپ بادلوں کے اوپر بعض اوقات اڑ رہے ہوتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی پولوشن بھی نہیں ہوتی اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی سامنے دیکھنے میں. تو آسمان کا جو حسین منظر نظر آتا ہے، چاہے وہ سورج غروب ہونے کا ہو یا سورج نکلنے کا ہو یا پھر بادل ہوں اور اوپر نیلا آسمان ان کے پیچھے ہو یا پھر ستارے ہوں، یہ حسن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے. لیکن اکثر لوگ جہاز میں بیٹھ کے سوتے ہی رہتے ہیں، وہ اللہ کی قدرت کے نظارے نہیں دیکھتے. ہونا کیا چاہیے، ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ یاد آئے، ونڈو اٹھائے، باہر جھانک کے دیکھے، غور کرے، پھر بند کر لے. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو. بات ہی ختم. یعنی ساری نشانیاں، دلائل، حقائق ایک طرف اور ایک بہانہ کر کے بات ہی ٹال دی کہ چونکہ تم انسان ہو اس لیے ہم سے کوئی بات نہ کرو، تمہاری ہم نے کوئی بات نہیں ماننی. پھر انسان کیا کہے آگے سے؟ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، کیونکہ ماننا چاہتا نہیں. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن کے بیٹھے رہے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور. بڑے متکبر لوگ تھے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے. ان کو یہ نہ سمجھ آیا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے. آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پہ بھیج دی. مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگ سال ہا سال تک اللہ کا انکار کرتے ہیں، ڈٹ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، ہر قسم کی غلط باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کھانا پینا، آرام، سکون، امن، ہر چیز دیتا ہی چلا جاتا ہے، دیتا ہی چلا جاتا ہے. اور جب حد ہو جاتی ہے، ایک وقت ان کا مقرر پورا ہو جاتا ہے تو پھر ان کو پکڑ لیتا ہے. تو عقل مند وہ ہے جو اس موت سے پہلے اور وقت پورا ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سنبھال لے. آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے. حالانکہ دنیا میں بھی گرج چمک، بارش، طوفان جب آتا ہے تو انسان کا دل دہل جاتا ہے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں آخرت کے مقابلے میں. اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا.
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا۔ دو لفظ آئے ہیں، عما اور ہدا۔ عما ہے اندھا بن کے رہنا، اور ہدا ہے آنکھیں کھول کے چلنا، ہدایت پانا۔ آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں اور پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی، ہمیں اس اللہ نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا، بولنا سکھا دیا۔ اسکن بولنا شروع ہو جائے گی۔ اور اب جب کہ آپ کے ٹیپ ریکارڈر اور ٹیلی فون بولتے ہیں تو کچھ مشکل نہیں ہونی چاہیے یہ سمجھنے میں کہ اسکن بھی بولنا شروع کر دے۔ اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو ان کے آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ یہ بہت ہی انسان کے لیے خطرناک علامت ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ غلط ہوتے ہیں لیکن آپ کے دوست کہتے ہیں نہیں آپ کہاں سے غلط ہیں، آپ تو غلط ہے ہی نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ تھپک کے پھر سلا دیتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی پریشانی اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے۔ جب پریشانی ہونے لگتی ہے اپنے کسی دوست سے ذکر کرتے تو وہ کہتے نہیں نہیں تم تو بہت ہی اچھے ہو۔ تو کبھی بھی اپنے دوست کی نظر سے اپنے آپ کو نہ دیکھیں، اس کو تو آپ کی برائیاں بھی اچھی لگیں گی، اسی وجہ سے تو دوستی ہے۔ اگر کچھ برا لگنے لگے تو دوستی باقی نہ رہے۔ تو ہم عام طور پر اپنا جائزہ جب لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس جا کے لیتے ہیں جو ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے اپنے بارے میں جو معتدل یا مخالف رائے رکھتا ہو۔ آخر کار ان پر بھی وہی فیصلے عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ یہ کافر کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو۔ یہ کون کہا کرتا تھا اس زمانے میں؟ مشرکین مکہ کہتے تھے، کفار کہتے تھے۔ اور افسوس یہ کہ آج مسلمان بھی مسلمانوں کو قرآن سننے سے منع کرتے۔ وہ کہتے تمہیں یہ پڑھ کے سن کے کیا ملے گا، کون سی ڈگری ملے گی، کون سی جاب ملے گی، دنیا میں تمہیں کون سی ترقی ملے گی۔ یہ تو انسان خود بھی پڑھ لیتا ہے، خود تو پڑھ لیتا ہے، لیکن جو سمجھ سن کے آتی وہ خود پڑھنے سے کبھی بھی نہیں آتی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں پر آیات پڑھ کے سناتے تھے، تو ان آیات کا دلوں پر اثر ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن آپ کے مخالفین اسی چیز سے ڈرتے تھے اور لوگوں کو روکتے تھے کہ یہ قرآن مت سنو، کیونکہ بلا کی تاثیر رکھتا ہے۔ اور کیا کرو، صرف اتنا نہیں کہ سنو نہیں، جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کس طرح تم غالب آ جاؤ۔ یہ ان کے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ تھا کہ جو ہی ادھر قرآن کی تلاوت لگے ادھر میوزک لگا دو تاکہ لوگ تلاوت نہ سن سکیں، شور مچاؤ، تالیاں پیٹو، آوازیں کسو، شور ہنگامہ کرو تاکہ قرآن کی آواز کسی تک نہ پہنچے۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ بدلہ کیا ہے؟ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے، اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں سے رون ڈالیں تاکہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی سزا ہی کافی۔
بندوں کو تو بندوں پر غصہ آئے گا ہی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی جزا دینے کے لیے کافی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، جتنی بھی مشکلات آئیں، جو بھی پریشانی آئی، وہ انہیں خاطر میں نہ لائے اور جم گئے اپنے رب کو ہی پکارتے رہے، اپنے اللہ ہی کو ہر حال میں جانتے تھے. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں. یعنی فرشتوں کا اترنا ایسا نہیں کہ جیسے وہ فرشتے سامنے نظر آ رہے ہوں یا لوگ انہیں آنکھوں سے دیکھیں، لیکن فرشتے ان کے مددگار بن جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ. یعنی کس طرح وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اچھے اچھے خیال ڈالتے ہیں، ان کا غم کم کرتے ہیں. کیونکہ انسان جب پریشان ہوتا ہے نا تو بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ وہ لونلی ہو گیا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، کوئی اس کا دوست نہیں، سبھی چھوڑ گئے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ نہیں، اگر تم نے اللہ کو اپنا رب مانا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہیں غمگین نہیں ہونے دیں گے اور تم پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، تم پر سکون ہوگے اور تمہیں جنت کی بشارت دیں گے. یعنی تمہارے دل میں خیال ڈالیں گے کوئی بات نہیں، چند دن کی بات ہے، اس تکلیف کو برداشت کرنے کا صلہ جنت تو ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، فرشتے مختلف کاموں میں ان کے مددگار ہوتے ہیں. مثلا جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اور اچھے ارادے سے نکلتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر 2 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک شیطان کے ہاتھ میں. اگر اللہ عز و جل کی رضا والے کام کے لیے انسان نکلتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ دیتا ہے، اور جب تک وہ اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ گھر واپس نہ آ جائے اس کا مددگار ہوتا ہے. اور اگر اللہ کی ناراضگی والے کام سے انسان نکلتا ہے، کسی برے کام سے، غلط جگہ پہ جانے کے لیے انسان نکلتا ہے، تو شیطان اپنا جھنڈا لے کے ساتھ چلا جاتا ہے اور وہ اس وقت تک اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے. یعنی اس کو پکڑے رکھتا، بہکائے رکھتا ہے. تو اس لیے گھر سے نکلتے وقت سوچا کریں کہاں کو جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس کام اور کس نیت، کس ارادے سے جا رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. جب وہاں گھبراہٹ ہوگی، کوئی انسان تمہاری مدد نہیں کرے گا تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، تمہاری چاہت کے سامان ہوں گے اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہ تمہاری ہوگی جو بھی تم مانگو گے. نزلا من غفور الرحیم، سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. وہاں تم اللہ کے مہمان ہوگے. تو جو جتنا اچھا ہوسٹ ہوتا ہے اس کا مہمان اتنا ہی خوش ہوتا ہے زیادہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندوں کی ہوسٹنگ کریں گے اور بہترین مہمان نوازی کریں گے، اور جو کچھ بھی مہمان اس کے چاہیں گے وہ ان کو عطا کریں گے. تو ایک ہے یہ راستہ کہ جس میں انسان اللہ کو اپنا رب بنائے. اس پر پورا لیکچر ہے 70 منٹ کا. ہماری ایک کلیگ ہے تو کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے یہ کیسٹ 250 بار سنی ہے بلا ناغہ، کیونکہ ہر دفعہ اس کو سننے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہر دفعہ ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے. تو اللہ میرا رب، کیونکہ ساری خرابیاں شروع یہاں سے ہوتی ہیں جب ہم اللہ کی بجائے اوروں کو رب بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی بجائے کسی اور کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. جب کوئی مشکل آتی، کوئی پریشانی آتی، اس کو فون کرتے ہیں، اس کو ٹیکسٹ کرتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسباب انسان اختیار کرتا ہے. اب آپ کی چھت بہنے لگے تو آپ یہ تو نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے کہ فرشتے اس کو ٹھیک کریں گے. اسباب ہی کے پردے میں ٹھیک ہوگا، لیکن اس وقت کسی صحیح بات کا سوج جانا، کسی صحیح بندے کا مل جانا، کسی مددگار کا دوڑے چلے آنا، آپ کی مدد کرنا، یہ سب اسباب کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی.
تو اس چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں درست ہو جائیں، واقعی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں، تو سب سے پہلے اللہ سے تعلق درست کر لیں اور اللہ کو اپنا رب مان لیں. پھر کسی سے کوئی شکایت نہیں رہے گی، کسی سے کوئی گلہ نہیں رہے گا. پھر سارا وقت انسان اپنے ہی کام پر فوکسڈ ہوگا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. یعنی اسے اپنے اسلام پر بھی فخر ہے اور لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی. تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے. ہمارا دین تو ہمیں لوگوں کو دوست بنانا سکھاتا ہے کہ کس طرح دشمن کو دوست بناؤ. اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں. ڈیل کارنیگی کی کتابوں کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں لوگ، اور بھی بہت سی اس قسم کی چیزیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ انہیں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آ گیا ہے. لیکن یہ ساری تعلیم تو اصل میں قرآن ہی کی ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو. اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے ہسبینڈ سے، اپنے بچے سے، اپنے بہن بھائی سے، اپنے والدین سے، اپنے نانا نانی، جو بھی کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرے، آپ مسکراتے ہوئے سلام کریں. جا کے آپ کا کوئی بھائی بہن آپ کا کام نہیں کرتا، جب وہ آپ کو کام کے لیے بلائے تو یہ کہ یاد ہے تمہیں اس دن تم نے میرا کام نہیں کیا تھا، میں بھی آج نہیں کرتی، اب مزے چکھو. نہیں، اس نے جو کیا تھا سو کیا تھا. لیکن ہمیں تو کسی کی بد اخلاقی کا جواب اچھے اخلاق میں دینا ہے، کسی کی بے رخی کا جواب توجہ سے دینا ہے، کسی کے کھردرے پن اور کسی کی درستگی کا جواب نرمی سے دینا ہے. کیونکہ ہم یہ اللہ کے ساتھ سودا کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کا اجر ہمیں اللہ سے چاہیے، بندوں سے نہیں. تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. یہ صرف صبر سے ہی ہو سکتا ہے کہ جو تکلیف پہنچی، آپ کو اریٹیشن ہوئی، اس کا کڑوا گھونٹ بھر جائیں اور اپنی آواز کو بلند نہ ہونے دیں اور اپنی ساری کھجلاہٹ کو کنٹرول کر جائیں. یہ نصیب نہیں ہوتی صفت مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے، بہت خوش قسمت، ہائیلی سکسیسفل. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری قسمت بہت اچھی ہو. اگر اچھی قسمت کرنا چاہتے ہیں تو اس فارمولے پر عمل کریں. اگر دنیا میں بھی خیر اور بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی، تو اسی طریقے پر عمل کریں. اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، کیونکہ شیطان کبھی بھی تمہیں نہیں کرنے دے گا. وہ تمہیں بے چین کر دے گا کہ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ اتنی زیادتی کی اور تم بے وقوف بن کے سب سنتی رہی، اب آئندہ ایسا نہیں کرنا. یا پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے کچھ چھڑوا دے گا تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ اپنے سارے اجر کو ضائع کر دے. صبر گیا تو اجر گیا. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا. کتنی سمپل سی بات ہے. اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی بات پر اڑے ہی رہتے ہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں. سبحان اللہ. ہم تسبیح کرتے کرتے سو جاتے ہیں، تسبیح کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، پھر کچھ مزہ بدلنا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا ذرا اپنے میسج چیک کر لیں، اب تھوڑی سی ریلیکس ہو جائیں. لیکن فرشتے تھکتے ہی نہیں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے، یعنی اس میں سے پودے اگنے لگتے ہیں. یقیناً جو اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہے. خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا. کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے
لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے. یعنی اس میں کوئی کسی قسم کی ایڈیشن اومیشن کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی کسی طرح اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اس لیے اس کو پڑھتے وقت پورا اطمینان رکھو کہ جو کچھ یہ بتاتی ہے بالکل سچ ہے اور اس پر عمل کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے، یعنی عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں، انگریزی میں یا اردو میں بنا کے بھیجتے، تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی. کیا عجیب بات ہے، کلام اجمی اور مخاطب عربی. ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے. ان کا حال تو ایسے ہے جیسے دور سے ان کو پکارا جا رہا ہو. اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا. اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. من عمل صالحا فلنفسہ، انڈر لائن، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، اور جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں. تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے. اگر اس نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، یہ دراصل ہمارے ہی فائدے کی چیز ہے. اگر اس نے ہمیں حکم دیا کہ دوسروں تک اللہ کی بات پہنچائیں تو اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اللہ کی قسم اگر تیرے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت مل جائے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. اور اگر انسان کے دل میں اس عبادت اور اس کام اور اس عمل کی طرف سے شیطان وسوسے ڈالے تو پھر کیا کریں؟ فوراً انسان اللہ کی پناہ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھے. مختلف جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان کو پڑھے اور حق پر جمع رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ صدقہ کے بارے میں پوسٹرز بن کے آگے ہیں، یہ تھوڑے نئے سٹائل کے ہیں، اس میں ساری احادیث صدقہ کے بارے میں. ان کو بنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو احادیث میں کوٹ کرتی ہوں پھر لوگ بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ حدیث بتا دیں، تو ان احادیث کو سبجیکٹ وائز اکٹھا کر کے ان پوسٹرز میں جمع کر دیا گیا ہے. اور ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں تاکہ اگر یہاں کوئی نہیں دوسرے ملک یا دوسرے شہر میں تو وہ بھی فائدہ اٹھا سکے. اور ان کا پرنٹ آؤٹ کلرڈ نکال کے آپ اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، مختلف جگہوں پر لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو آج جنت اور جہنم کے دروازوں کی بات ہوئی ہے، اس پر بھی ڈیٹیلڈ لیکچر 2 دروازے کے نام سے موجود ہے. تکبر کی بار بار بات ہوتی ہے اور تکبر اندر سے نکلنا بہت ضروری ہے، تو اس پر بھی لیکچرز ہیں. اور اللہ میرا رب کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ قرآن پاک کے تقریباً 24 پارے پڑھ چکے ہیں. اب چند دن اور ہیں، لیس دین اے ویک، پھر اس کے بعد آپ فارغ ہو جائیں گے. تو رمضان کے فوراً بعد نئے کورسز شروع ہو رہے ہیں. تعلیم القرآن کورس شروع ہو رہا ہے اگست سے اگست تک، 18 اگست سے شروع ہوگا. آپ لوگ اسے باقاعدہ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے داخلہ لے سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو لسنر کے طور پر بھی آ سکتے ہیں، ریگولر لسنر کے طور پر، تاکہ قرآن سے تعلق جاری رہے. تعلیم الحدیث کورس 4 ماہ کا شروع ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کا کورس کر چکے ہیں. تعلیم التجوید کورس بھی شروع ہو رہا ہے جن لوگوں نے قرآن کا کورس کیا لیکن ان کی تجوید اچھی نہیں تو وہ اس میں داخل ہو کر مزید اپنی تجوید بہتر بنائیں. اور اس کے لیے معلومات اور فارمز جو ہیں وہ ریسیپشن پہ موجود ہیں. اور ایک اور اعلان یہ ہے کہ ابھی لڑکوں کا جو کورس ہو رہا ہے جس دن وہ ختم ہوگا اگلے دن 4 دن کا مزید کورس پلان کر لیا گیا ہے. اس کا وقت 11 سے 1 بجے تک ہوگا جو ہمارا تقریباً ملتا جلتا ٹائم ہے. تو اپنے بچوں کو ضرور اس میں داخل کروائیں 21 سے 24 جولائی تک. یہ اسلامک مینرز اینڈ ایٹیکیٹس پر ہے. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.